السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچ تو یہ ہے چینل میں آپ کا ہوسٹ حافظ رانا شمس۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلاتی رہے اور نیک کاموں کا حکم کرتی رہے اور برے کاموں سے روکتی رہے۔ حقیقتاً یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کافی عرصے کے بعد، کافی دنوں کے بعد آپ سے روبرو بات کرنے کا ٹائم مل سکا۔ مصروفیات کی وجہ سے پراپر ٹائم نہ بن سکا، جس کی وجہ سے ڈیلے ہوتا گیا۔ اسی دوران میں چند ایک دوست جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم نے تو آپ کو بڑے پروف دیے ہیں، تو ابھی تک آپ نے اس پر بات نہیں کی۔ لیکن میرا موقف یہ تھا، اگر ان میں چند ایک کا یہ بھی خیال تھا کہ پیش رفت نہیں ہو سکی، میں نے ان سے کہا میرے عزیزو، بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو اپنا اس قلیل المدت زندگی میں اپنا رول پلے کرنا ہے پازیٹیولی، مثبت طریقے کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کون سا کام، کون سا لمحہ اچھا، وہ لمحہ جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہو جائے، جو ہمارے لیے وسیلہ بخشش بن جائے۔ ہم تو اپنا اس فانی دنیا میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ صعوبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ اچھائی میں، آسودہ حال میں کتنا میرے قریب ہے اور مجھے کتنا یاد کرتا ہے، اور جب میں اس پر تکالیف بھیجتا ہوں تو تب اس کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو علیم خبیر ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے کہ میرے بندے میں کون سی لغزش آ گئی جس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو گئی۔ لیکن ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی طلبگار ہونا چاہیے۔ میرے چند ایک دوست علم و دانش والے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ کرپشن کہتے ہیں، باتیں بھی کی، معاملہ بھی کوئی پیش رفت نہ ہو پائی۔ میں نے کہا سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے بار بار آپ سے کہا ہے کہ ہم تو رول پلے کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری باتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ لیکن انہوں نے کہا بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس پر بات کریں جو ان کی مین وجہ ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کرپشن پاکستان کی اصل جنگ سرحدوں پر نہیں لڑی جائے گی، یہ کرپشن معیشت اور نوجوانوں کے مستقبل پر ہوگی۔ آج کے حوالے بات کرنے کا میرا موضوع بھی یہی ہے کہ جن کے بارے میں میرے اہل دانش دوست بھی متفق ہوں گے، وہ اس کے بارے میں نشاندہی بھی کر رہے ہیں۔ شاید ہم روز سنتے ہیں لیکن اس کی گہرائی کو سمجھ نہیں پا رہے۔ حالانکہ یہ چیزیں جو ہماری بنیادیں ہیں انہیں کھوکھلا کر رہی ہے۔ پاکستان میں جب بھی حالات کی بات ہوتی ہے تو ہم تو اپنا پیچھے چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سیاست، احتجاج حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن، معاشی عدم استحکام اور سماجی ہے۔ ایک طرف حکومت کا موقف ہے کہ معاشی استحکام آ رہا ہے اور ضرب معادلہ کے ذخائر بہتر ہے، دوسری طرف عام آدمی آج بھی مہنگائی کے اور کاروباری مشکلات کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتا ہے، جس وجہ سے پڑھی لکھی نوجوان نسل ڈپریشن اور اپنے آنے والے سنہرے دنوں کے مستقبل کے کرپشن کی وجہ سے تباہ ہوتا دیکھ رہی ہے۔ اچھی آس امید کو دماغ میں بٹھا کر وہ دنیا کے خوشحال ملکوں کی طرف اپنا رخ کر رہی ہے اور اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر
جائز ناجائز طریقوں سے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے یہ آخر یہ فرق کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ معیشت کے کچھ بڑے اعداد و شمار ہیں کے باوجود عام شہریوں تک اس کے اثرات فوری طور پر نہیں پہنچ پا رہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت اب بھی بڑی حد تک درآمدات اور بیرون ملک پاکستان کی بھیجی گئی رقوم پر انحصار کرتی ہے۔ اب اس پہ ہم نوجوان نسل کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوان نسل پر مشتمل ہے۔ نوجوان سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ متحرک دکھائی دیتے ہیں، یہی نوکریاں بھی تلاش کرتے ہیں اور اپنے کاروبار کے لیے نت نئے نئے طریقے بھی ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب ان کو اپنے معاملات رہنمائی کے لیے سول اداروں کا رخ کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر ان کو کرپشن کا ایک بڑا ازدہا منہ کھولے ان کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے روزگار کے مواقع محدود ہیں اور بہت سے نوجوان اپنے اچھے دنوں کے لیے غیر قانونی طریقے سے ڈنکی کے ذریعے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر خوشحال ملکوں کا بارڈر کراس کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے پاکستان کو بیرونی چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ مشرقی وسطی کے جنگی صورتحال آپ کے سامنے ہیں، تیل کا قیمتوں کا عدم استحکام، خطوں میں بڑھتے ہوئے اتحاد پاکستان کی معیشت اور خارجہ پالیسی دونوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس پر ہم دیکھیں تصویر کا دوسرا رخ، پاکستان کی جغرافیائی اہمیت جس کے ساتھ ساتھ اقتصادی تعاون، چائنا، گوادر اور علاقائی رابطوں کے منصوبے شامل ہیں۔ ان کے پائے تکمیل تک پہنچنے پر ایک صنعتی معاشی انقلاب آ سکتا ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان اور چین نے جس اقتصادی تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا، لیکن اس کے ساتھ سوشل میڈیا پر نوجوان نسل نے اس کو خوب سراہا اور ساتھ یہ بھی کہتے نظر آئے کہ کرپشن کے حوالے سے ساتھ ساؤتھ کوریا کے صدر نے جو اپنے سول بندے کے ساتھ کرپٹ بندے کے ساتھ رویہ کیا، اسے انتہائی زمین کی پستیوں میں ڈال دیا، زندہ پھینک دیا، اور چین نے بھی اپنے ترقی کے لیے ٹیک آف کرنے کے لیے ترقی کی راہ پر اپنے عوام کو ڈالنے کے لیے اپنے کرپٹ بندوں کو پھانسی دی، تب جا کر چائنا نے ترقی کی راہ میں ٹیک آف کیا۔ کیا ہم صرف سیاسی بحثوں میں الجھے رہیں گے؟ تعلیم، صنعت و ٹیکنالوجی اور روزگار کے شعبے میں پیش رفت نہیں کریں گے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی اگلی جنگ سرحد پر نہیں لڑی جائے گی، یہ جنگ کرپشن، معاشی عدم استحکام، تعلیم، روزگار اور نوجوان کے مستقبل کے میدان میں لڑی جائے گی۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان اس وقت درست سمت میں جا رہا ہے؟ اس بارے میں ایک محب وطن اور ملکی درد رکھنے والے فرد کی طرح آپ کو سوچنا ہوگا اور اپنے کمنٹس میں اپنی اچھی آراء کا ذکر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی اچھی آراء کسی کو پسند آ جائے تو جس میں اس کے معاملات بہتر ہو سکیں، کیونکہ یہی نوجوان نسل چراغ جلیں گے تو ہی روشنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آنے والے دنوں میں اچھے دنوں کی آس امید لیے اللہ تعالیٰ سے آپ سربسجود ہو کر اپنے گناہوں کی تلافی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔